الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا سورۃ الکہف ہے 15ویں پارے کا اختتام ہو رہا تھا اور 16ویں پارے کا آغاز تھا۔ اس 15ویں پارے کے اختتام پہ اور 16ویں پارے کے آغاز میں ایک خوبصورت نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک واقعہ کو نقل کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوبصورت واقعہ ہے جس میں بہت سارے سبق اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب فرما رہے تھے تو کسی سائل نے سوال کیا کہ موسیٰ کیا اس دنیا میں آپ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے خیال کیا کہ میں نبی ہوں اور نبی کی حیثیت سے مجھ سے بڑھ کر عالم دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، سب سے دنیا میں ہی بڑا عالم ہوں، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ تو رب کائنات کو یہ جملہ پسند نہ آیا۔ احکم الحاکمین نے وحی کے ذریعے بتایا کہ موسیٰ نہیں، اس دنیا میں آپ سے بڑے بھی عالم موجود ہیں جن کو میں نے علم عطا کر رکھا ہے، دے رکھا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ خالق مالک، میں پھر اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، جس کو تو نے علم دیا ہے میں اس سے ملاقات کا شائق ہوں، شوقین رکھتا ہوں، مجھے شوق ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے سفر کے ساتھی یوشع بن نون کو ساتھ لے کر کے ایک سفر شروع کرتے ہیں۔ تو احکم الحاکمین بتاتے ہیں کہ ایک جگہ ہے جہاں جا کے تو اس جگہ کو پائے گا تو میرے بندے کو تو وہاں پائے گا۔ یہ دونوں سفر شروع کرتے ہیں اور سفر کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ مچھلی ہے، مچھلی کو ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور اس کی نشانی بھی ہے۔ فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون سفر کرتے کرتے ایک جگہ پہ آرام کے لیے رکتے ہیں۔ وہ مچھلی جو آپ کے ساتھ موجود تھی وہ اس جگہ سے ابھرتی ہے اور ایک راستہ اختیار کر لیتی ہے۔ یوشع بن نون اور موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد سفر آگے کو طے کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن اور رات کا سفر لمبا کر کے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لاؤ ہم اپنا ناشتہ کرتے ہیں، تھکاوٹ ہو چکی ہے۔ یوشع بن نون فرماتے ہیں کہ موسیٰ وہ مچھلی جو ہمارے ساتھ تھی وہ تو فلاں جگہ پہ جہاں ہم نے تھوڑی دیر بیٹھے رکے تھے وہ تو ایک عجیب اس نے راستہ اختیار کر لیا تھا۔ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، کہ عجیب طریقے سے اس نے راستے کو اختیار کیا تھا۔ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یوشع وہی تو ہمارا مطلوبہ جگہ تھی کہ جس کو ہم چھوڑ کر آئے ہیں، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا کہ میں اس لیے کہ مجھے وَمَا أَنْصَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، جب وہ مچھلی کود کر راستہ جس اختیار کیا تھا تو میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، اس لیے کہ مجھے شیطان نے بلا دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون واپس لوٹتے ہیں۔ فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، قصص کا مطلب ہوتا ہے پیچھے کو لوٹنا، اپنے قدموں کے آثار واپس لوٹتے ہیں۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، وہاں وہ بندہ جس کو اللہ نے علم عطا کر رکھا تھا
فوجد عبدا من عبادنا، وہاں وہ بندہ پایا جس کو اللہ نے علم دے رکھا تھا، وہ اللہ کی طرف سے علم کی عطا تھی۔ یہ بندہ کون تھا؟ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، جس کے بارے میں مختلف اقوال موجود ہیں۔ یہ اللہ کا بندہ خضر جس کا نام بتایا جاتا ہے، اور خضر اس لیے جس کے معنی سرسبز و شاداب کے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک دن خضر ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے جو سفید جگہ تھی، سفید جگہ پہ بیٹھے، جب یہ اٹھے تو وہ جگہ سرسبز سے سبزے سے لہلہا رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کا نام خضر رکھا گیا۔ فوجد عبدا من عبادنا، موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو پا لیا۔ قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، ان سے عرض کرتے ہیں کہ کیا تو ہمیں وہ علم سکھائے گا جو تجھ کو اللہ نے علم عطا رکھا ہے؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا۔ خضر بیان کرتے ہیں کہ نہیں، ایسے نہیں ہے، اس لیے کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر پائے گا، اور تو صبر کر بھی کیسے سکتا ہے؟ وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور تو صبر کر بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جو میں نے تمہیں خبر بیان کرنی ہے، جو مجھے علم عطا ہوا ہے، تمہیں وہ خبر ہی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے۔ جب نہیں جانتا پھر تیرے سے صبر کرنا بہت مشکل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، انشاءاللہ تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا، ایسے نہ کر، میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتى احدث لک منہ ذکرا، تو خضر فرماتے ہیں کہ موسیٰ بات یہ ہے، اگر تو واقع ہی وہ سیکھنا چاہتا ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ فلا تسألنی عن شیء، کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا تو نے کہ میں نے یہ کیوں کیا، ایسا کیوں ہوا، فلا تسألنی، سوال کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں نہ ذکر کر دوں کہ یہ میں نے کیوں کیا ہے، ایسا کیوں ہوا ہے۔ فانطلقا، اب یہ شرائط طے ہوئی موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے درمیان۔ فانطلقا، قرآن کہتا ہے دونوں نے پھر چلنا شروع کیا۔ حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقها، ایک کشتی میں سوار ہوئے، جب کشتی قریب پہنچنے لگی، خرقها، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو علم سکھانے والے تھے خضر، انہوں نے اس کے اندر سوراخ کر دیا، اس کو توڑ دیا۔ قال اخرقتها لتغرق اهلها، موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا، اسی لیے سوال کر دیا کہ تو نے یہ کیا کام کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس لیے کہ تو ان کو غرق کرنا چاہتا ہے، تو ان کو مارنا چاہتا ہے، ان کے اندر سوراخ کر دیا ہے۔ لقد جئت شیئا امرا، عجیب معاملہ ہے کہ تو نے، اگر انہوں نے تیری قدر کی ہے، تمہیں سفر کروایا ہے، تو انہوں نے ان کا صلہ اچھا دیا ہے، ان کے اندر سوراخ کر دیا ہے تاکہ یہ غرق ہو جائے۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، خضر فرماتے ہیں کہ موسیٰ میں نے کہا تھا نا کہ تو صبر نہیں کر سکے، اب تو نے صبر نہیں کیا۔ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا بات یہ ہے کہ میں بھول گیا ہوں، اس پہ میرا معاملہ نہ کر، کوئی بات نہیں ہے۔ فانطلقا، پھر آگے چلے۔ حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، دیکھا کہ ایک بچہ ہے اور بچے کو خضر نے پکڑا اور اس کو قتل کر دیا۔ اب بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی گناہ کے قتل کر دینا جانا، یہ ایک جرم تھا جو ظاہری طور پہ نظر آ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر پائے۔ قال اقتلت نفسا زکیا بغیر نفس، پھر سوال کر دیا، عجیب بات ہے، تو نے بے گناہ کو قتل کر ڈالا ہے۔ لقد جئت شیئا نکرا، یقیناً تو نے ایسا عمل کیا ہے جو کہ نہ قابل قبول ہے۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کیا میں نے تمہیں کہا تھا نا میرے ساتھ تو صبر نہیں کر پائے گا۔ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، موسیٰ علیہ السلام پھر فرماتے ہیں نہیں، بات یہ ہے کہ میرا عذر قبول کیجئے، ہاں اگر آئندہ میں خود سے سوال کروں گا تو پھر میرے ساتھ، تیرا ساتھ اپنے ساتھ نہ رکھنا، لیکن اس دفعہ میرا عذر قبول کیجئے۔ فانطلقا،
یہ دو واقعے کے بعد پھر چلے، فانطلقا، پھر ہم نے سفر شروع کیا، حتی اذا اطیا اہل قریۃ استطمعا اہلها فابوا ان یضیفوہما فوجد فیہا جدارا، ایک بستی پہ پہنچے، تھکے ہوئے تھے سفر کر کر کے، اب بستی والوں سے کھانا کا مطالبہ کیا لیکن انہوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی، کھانا نہ دیا، لیکن فوجد فیہا جدارا یرید ان ينقض فاقامها، ایک دیوار تھی وہ گرنے کو تھی، تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ آؤ موسیٰ اس کو ذرا برابر کر دیں، اس کو برابر کر دیا، محنت کی، مزدوری کی، کام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، خضر دیکھو انہوں نے ہماری مہربانی نہیں کی، کھانا نہیں کھلایا، اگر آپ اس پہ عذر اور اس پہ اجرت لے بھی لیتے تو کیا بات تھی؟ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کیا حرج تھا آپ ان سے اجرت لے لیتے؟ قال ھذا فراق بینی و بینک، خضر فرماتے ہیں کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ اب تیرے اور میرے درمیان جدائی ہے، ھذا فراق بینی و بینک، اس لیے کہ تو پھر بھی صبر نہیں کر پایا۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جس پہ تو نے صبر نہیں کیا اس کی حقیقت کیا تھی، میں تم کو آگاہ کرتا ہوں۔ فاما السفینہ، ہاں وہ کشتی کا معاملہ جس کو میں نے توڑا تھا، اس میں سوراخ کیا تھا، حقیقت بات یہ تھی کہ ایک ایسا گروہ، ایسا سردار تھا جو بغیر داغ کے کشتی کو پکڑ لیتا، اپنے قبضے میں لے لیتا، تو میں نے اس قبضے میں لینے سے اس کشتی کو داغدار کیا ہے، اس کو اندر سوراخ کیا ہے، اس کو توڑا ہے تاکہ ان کی کشتی بچ جائے، محفوظ ہو جائے۔ اور رہا وہ اما الغلام، وہ بچے کا معاملہ جس کو میں نے قتل کیا ہے، فقال ابواہ مومنین، اس کے بعد وہ مومن لوگ تھے، عزت والے تھے، ایمان والے تھے، فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا، قریب تھا کہ یہ ان کو بڑا ہو کر کفر کی طرف مائل کر دیتا، کسی سرکشی میں مبتلا کر دیتا، اور قریب ہے کہ اس کے بعد اللہ ان کو اس کا نعم البدل عطا فرما دے، اس لیے میں نے اس کو قتل کیا تھا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہی بات وہ دیوار کی، وہ تو یتیم بچوں کی دیوار تھی، ان کا باپ فوت ہو چکا تھا، وہ یتیم بچے تھے اور ان کے اوپر خزانہ تھا، ان اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، وَقَالَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، وہ ایک خزانہ موجود تھا، وَقَالَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ جو فوت ہو چکا ہے وہ نیک تھا، میں نے اس لیے اس کا خیال رکھتے ہوئے کہ جب جوانی کو پہنچیں گے وہ خزانہ حاصل کر لیں گے۔ یہ وہ باتیں تھیں، ذَلِكَ تَعْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ وہ تعویل ہے جس پہ اوپر تو صبر نہیں کر پایا، تو نے برداشت نہیں کیا، اور یہ وہ بات ہے کہ جو اللہ نے مجھے سکھائی ہے، رحمتم من ربک وما فعلته عن امری، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ یہاں نقطہ کی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا اور ان اسباب کا ہمیں مل جانا کہ اللہ سارا کلی طور پر علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ سارا علم کسی کے پاس نہیں ہے، وہ اللہ ہی سب علم رکھنے والا ہے، اگرچہ نبی ہے، نبی کی شان ہے، عظمت ہے، مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ اپنی طرف نسبت کرنا یہ قول صحیح نہیں تھا، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو ان باتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ خوبصورت قصہ تھا جس میں بہت سارے اسباب ہیں جن کو اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آپ سے یہ ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہودی